عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ باہمت لوگ ہارا نہیں کرتے، وہ جیت جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ ضد کی جنگ میں اکثر دوریاں جیت جاتی ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غرور۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پر گزرے تو ڈرامہ، وار زمانہ۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنیں کہ آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کا حکمران بن جائیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنے جلدی حادثات بھول جائیں گے اتنا ہی درد کم ہو جائے گا۔ زندگی میں اتنا خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی تم سے ملے وہ بھی خوش ہو جائے۔ تنہائی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کئی زیادہ بہتر ہے جو آپ کو صرف اپنے لیے خالی وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ الگ الگ احساس کے ساتھ جاگتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ صرف ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں
جس میں اللہ بستا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب ہوتا ہے اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے محبوب خدا نہ بنے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ بعض فیصلے عقل کی رضامندی سے ہوتے ہیں مگر دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کی یاد اور عمل صلاح کے لیے نیت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر نہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا، نتیجہ ذلت ہی ذلت۔ ویسے تو انسان خاک ہے مگر لفظوں میں آگ لیے پھرتے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نتیجہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ وقت ضرور بدلتا ہے، پھر وقت نے سمجھا دیا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی بھی عجیب ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی تو کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ اللہ جنہیں پسند کرتے ہیں انہیں ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور صبر و شکر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت میں تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے
تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اطاعت کے اعزاز سے عزت دے اور نافرمانی کی ذلت سے ذلیل نہ کر۔ عشق ہے تو شک کیسا، نہیں ہے تو حق کیسا۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتا دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ مرد مرچ کی طرح تیز ہوتا ہے، لیکن مرچ جتنی بھی تیز ہو، عورت اس کا اچار ڈال ہی دیتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش اور محنت کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ کچھ تجربے کتابوں سے ملے، کچھ زندگی سے ملے، مگر جو بھی تجربہ تھا اس سے ایک ہی سبق ملا۔ زندگی میں سنا سب کی، لیکن کرنا اپنی۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ سمندر بے بسی اپنی کسی سے کہہ نہیں سکتا، ہزاروں میل تک پھیلا ہے پھر بھی بہہ نہیں سکتا۔ جو شخص علم حاصل نہ کرے اسے دوست مت بناؤ۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ دل کا حال صحیح ہو نہ تو پھر سارے موسم دلکش لگتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سب باتیں یاد رہتی ہیں جن باتوں کو ہم کبھی بھلانا چاہتے ہیں۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا
کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ہر ٹھوکر پہ یوں لگا جیسے رب مل گیا۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔